السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نورانی قاعدہ کی تختی نمبر 1 یعنی مفردات کو پڑھیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس کو تجوید کے ساتھ صحیح ادائیگی کے ساتھ ہم پڑھنا سیکھ سکیں۔ یہ بات توجہ طلب ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے اہم اور بنیاد اور بیس جو ہے وہ نورانی قاعدہ ہوتی ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے تو امید ہے کہ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ اور پورے نورانی قاعدے میں سب سے اہم جو ہے یہ مفردات یعنی حروف تہجی ہیں۔ اگر ہم نے حروف تہجی کو غور سے پڑھا اور اس پر توجہ کی تو امید کافی ہے کہ ہماری بنیاد بہت اچھی ہو جائے گی اور ہم نورانی قاعدہ کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھ سکیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس نورانی قاعدے کو اور اس کے مفردات یعنی حروف تہجی کو ازبر یاد کر لیں اور صحیح طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں، مشق کریں۔ اگر آپ لوگ اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو نورانی قاعدہ ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ جب ہم نورانی قاعدے کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے تو قرآن پاک کو بھی ہم تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھ جائیں گے، کیونکہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اہم اور لازمی ہے۔ اگر ہم تجوید کے ساتھ ادا نہیں کرتے، قرآن پاک کی تلاوت تجوید کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ مجہول طریقے کے ساتھ ادا کرتے ہیں، بغیر تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو اس میں بہت ساری غلطیاں ہونے کا احتمال ہے، بلکہ لازمی غلطیاں ہو جاتی ہیں، جس میں بعض اوقات معنی میں بھی فرق پڑ جاتا ہے، اور اگر معنی میں فرق پڑ جائے تو بعض اوقات آدمی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اس کی ہم تفصیل آگے چل کر بتائیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مفردات یعنی حروف تہجی کو پڑھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا لفظ ہے الف۔ الف، اس کو ہم الف پڑھتے ہیں۔ الف الف نہیں پڑھنا، الف مجہول طریقہ ہے، اور اس کا معروف اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کا جو بہترین طریقہ ہے وہ ہے الف۔ الف، اس کے بعد ہے با، اس کو با پڑھنا ہے، با نہیں پڑھنا، اس کو موٹا کر کے نہیں پڑھنا بلکہ باریک اور سادہ طریقے کے ساتھ ہونٹوں کو ملانے کے بعد جو ہی ہم کھولتے ہیں با تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا لفظ با، اس کے بعد ہے تا ہم اس کو تو نہیں پڑھنا، اس پر توجہ کرنی ہے کیونکہ تا سے ملتے جلتے لفظ اور بھی ہیں۔ تا اور تو اور دال جو ہے یہ ایک ہی مخرج سے ادا ہوتے ہیں۔ اگر ہم اس تا پر توجہ کر لیتے ہیں اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمیں باقی دوسرے لفظ پڑھنے بھی آسانی رہے گی۔ تو دوستو دیکھو، تا جو ہے، تا ہونٹوں، دانتوں جو دانت ہیں ہمارے سامنے والے دانت جو ہیں اس کی جڑوں کے ساتھ جب ہم زبان اپنی لگائیں گے، لگا کر دیکھیں، سامنے والے دانتوں کی جڑوں کے ساتھ زبان لگا کر اس کو ادا کرنا ہے۔ تا 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 پڑھیں گے اس کو تو یہ صحیح طریقے سے پڑھا جائے گا۔ تا پڑھیں گے اس کو۔ اس کے بعد ہے سا کو ادا کرنے کے لیے اس پر توجہ کر لیں کیونکہ اس سے ملتے جلتے اور 3 لفظ بھی ہیں۔ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو باقی لفظ ہمارے لیے آسان ہو جائیں گے اور ان میں ہم فرق کرنا بھی سیکھ جائیں گے۔ جس طرح یہ سا ہے، اس طرح صاد ہے، اس کو زبر ہو تو سا پڑھیں گے، اور سین بھی ہے اس پر زبر ہو تو سا پڑھیں گے۔ اگر ہم سا کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے تو سا اور سا کو بھی ہم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو دوستو سا جو ہے، سا جب ہم زبان کو سامنے والے دانتوں کے کنارے، یہ کنارے جو ہیں یہ دیکھ لیں، کنارے جیسے ہم کوئی چیز کاٹتے ہیں، کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، یہ کنارے ہیں۔ جب ہم زبان ان کناروں کے ساتھ لگائیں گے تو اس کو پڑھیں گے تو یہ سا ادا ہوگا۔ یہ سا پڑھنے میں پھسلن کی طرح آواز پھسلتی ہوئی نکلتی ہے، منہ سے پھسل کر آواز نکلتی ہے تو یہ سا ادا ہوتا ہے۔ اگر پھسل کر آواز نہ نکلے پھسل کر تو وہ سین ادا ہو سکتا ہے، صاد ادا ہو سکتا ہے، لیکن سا ادا نہیں ہوتا، تو آواز پھسل کر نکلنی چاہیے۔ سا جیم، آگے کیا لفظ ہے؟ جیم۔ جیم کے مقابلے میں کوئی اور لفظ کیونکہ نہیں ہے تو اس کو ہمیں زیادہ توجہ کرنے کی پریشانی نہیں ہوگی۔ جیم ادا کریں گے۔
اس کے بعد ہے ہا، ہا پڑھیں گے۔ ہا جو ہے ہمارا جو حلق ہے، حلق کے درمیان سے ہا ادا ہوگا، تھوڑا ٹھنڈے سانس کے ساتھ ہا ادا ہوگا۔ اس پر توجہ کرنی ہے کیونکہ یہ اس سے ملتے جلتے دو لفظ ہیں، یہ ہا اور ہا دونوں کو ہم نے الگ کر کے پڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ ہا، ہا، ہا پڑھنا ہے، ہا نہیں پڑھنا، ہا نہیں پڑھنا، معنی میں فرق پڑ جاتا ہے۔ جس طرح الحمدللہ، الحمدللہ وہاں پر ہا پڑھنا ہے جو کہ حمد کے معنی میں، تعریف کے معنی میں آتا ہے۔ اگر وہاں پر ہم ہا پڑھیں گے الحمدللہ تو معنی بالکل غلط ہو جاتا ہے، تو اس کو توجہ کرنا ہے۔ ہا پڑھنا ہے، خا، اس کے بعد لفظ ہے خا، خا پڑھنا ہے۔ ہا سے تھوڑا سا اوپر اس کا ادائیگی کا طریقہ ہوتا ہے، ہا حلق سے درمیان کے حصے سے ادا کرنا ہے، جبکہ خا اس کے اوپر تھوڑا سا ادا کرنا ہے۔ خا یہاں سے غائن یعنی غا بھی ادا ہوتا ہے۔ اس سے اگلا لفظ ہے دال، 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 یہ جہاں سے ہم نے تا پڑھا تھا، یہ اوپر نیچے بھی اسی لیے لکھا ہے میں نے کہ یہ تا جہاں سے پڑھا تھا وہاں سے ہی دال ادا پڑھیں گے، دا ادا کریں گے، دا، تا اور دال، دال یعنی زبان کی جو نوک ہے سامنے والے دانتوں کی جڑوں سے لگائیں گے، دال ادا ہوگا، وہاں سے لگا کر جو ہی پڑھیں گے تو یہ سمپل سے ادا ہو جائے گا، دال۔ اس کے بعد ہے زال، زال اور سا کا مخرج ایک جیسا ہے، ادائیگی کا طریقہ جو ہے ایک جیسا ہے۔ یہ بھی جس طرح سا پھسل کر دانتوں سے نکلتا تھا، یہ زال بھی اسی طرح پھسل کر ادا ہوگا۔ اس پر ہم توجہ کریں گے، زال کو زا اور وا سے الگ کرنا ہے۔ یہاں پر اگر ہم زال پر توجہ کر لیں گے تو اگلے دو لفظ جو ہیں ہمارے لیے بالکل آسان ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ زال جو ہے زبان جو ہے ہماری زبان کی نوک جو ہے دانتوں کے کناروں سے لگے گی، جس طرح سا میں لگایا تھا ہم نے تو وہاں پر لگائیں، زبان جو ہے دانتوں کے کناروں سے لگائیں تو نکلے گا وال، وال یہاں سے ادا ہوگا۔ اس کے بعد ہے را، را، را جو ہے را پڑھیں گے، را، اس کو را پڑھیں گے، اس کو زبان اس کی جو ہے منہ میں جنبش نہ کرے، را ادا ہو، را نہ ہو بلکہ را، را ادا ہو۔